السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج آئے ہیں ہم انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک میں. انڈس ہاسپٹل کا نام جب سامنے آتا ہے تو ایک بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک سہولت حاصل ہے جہاں پر غریب جو ہے وہ جا سکتا ہے اور اپنا علاج کرا سکتا ہے. ایک پیپر لیس ہاسپٹل ہے، لیکن یہ ہاسپٹل کیا کچھ کر رہا ہے، کیا فیسلٹیز دے رہا ہے، اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ کس طرح ہوگی، یہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. دوسری اہم بات جو ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر ہے جسے بہت زیادہ خطرناک جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس سے کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور خاص طور پہ حکومت کو کیا ایکشنز لینے چاہیے، یہ بھی ہم جانیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے سی او ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. کیا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، انڈس ہاسپٹل میں ہم آئے ہیں تو یہاں کا ایک وزٹ بھی کرنا چاہیں گے، لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں کیا کیا فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں اور مستقبل کے کیا ارادے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، تو ان کا جو صحت کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہم اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ایسا محسوس ہو رہا تھا پہلی لہر کے بعد جیسے کہ اب ہماری جو کورونا سے جان چھوٹ چکی ہے اور اب جو ہے یہ اور لوگ بہت بے فکر ہو گئے تھے، سب چیزیں اوپن ہو گئی تھیں. پھر دوسری لہر آئی تو دوسری لہر کے اندر بھی لوگوں نے سیریس نہیں لیا اس بات کو، اور زیادہ توجہ اس پر رہی کہ کاروبار کھلنے چاہیے، شادی ہالز، اسکولز، یہ سب چیزیں جو ہیں اوپن ہونی چاہیے. اب تیسری لہر آ گئی ہے جو کہ اس وقت ویسے تو ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ جو اس کا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو خطرناک معاملہ ہے وہ لاہور یا پنجاب کے اندر ہے. تو اس تیسری لہر کے حوالے سے فرمائیں. دیکھیں جی، جیسے آپ نے کہا کہ پہلی لہر کے بعد جب وہ کم ہونا شروع ہوئی تو ہم لوگ سمجھے کہ بس ختم ہو گیا. انفارچونیٹلی وہی ہماری غلطی تھی، کیونکہ کمپلیسنسی آ گئی تھی. ایکچولی جب تک ایک مریض بھی موجود ہے نا تو کورونا ختم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نیوزی لینڈ میں جب کوئی بھی مریض نہیں تھا انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا کہ جی اب ہمارے یہاں ختم ہو گیا. پھر اس پر دوسری لہر آئی، کچھ کیپیسٹی بلڈ ہو گئی تھی. اب تیسری لہر جو ہے نا یہ بیسیکلی جیسے آپ نے دیکھا پنجاب، کے پی کے اور اے جے کے میں یہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یو کے ویریئنٹ جو ہے نا وہ آیا ہے. اور یو کے ویریئنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس میں یہ تو تھوڑا سیریس بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے بہت سچویشن کافی خراب ہے. اچھا، یہ اتنا وہاں رکنا نہیں ہے، سندھ میں ابھی کم ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں انٹر پروونشل ٹریول جاری رہتا ہے اور کوئی کیس آ گیا تو پھر یہاں بھی اسی طریقے سے پھیلے گا. اس کا بچاؤ کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنی احتیاطی تدابیر کو عمل کریں، جس میں ماسک کو پہننا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، بلا ضرورت غیر ضروری جو ہے نا آپ کسی اجتماع میں نہ جائیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے. اور یہ ہمارے رویے جب تک تبدیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ تیسری لہر بہت زیادہ آئی ہے. ابھی بھی ہم نے اگر نہیں سوچا تو پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی لہر آتی رہے گی، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی جو ہم نے کیپیسٹی بلڈ کر لی تھی پچھلے جون جولائی کے اندر، اور وہ بھی کم پڑ. ٹھیک ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان نے بھی اپنے خطاب میں بھی یہ بات کہی یا گورنمنٹ کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ یہ بات آ رہی ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان کی جو اس وقت اکنامی کی صورتحال ہے اس میں کاروبار بند نہیں ہو سکتا. اس میں کیونکہ پاکستان ایک بڑی آبادی کا ملک ہے اور حکومت کی جو فائنینشیل سچویشن ہے اس میں وہ ہر ایک کو جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتی، اس طرح ہم نے یورپ میں دیکھا یا امریکہ میں دیکھا. تو اس میں مثلا یہ تو بڑی مشکل صورتحال کے اندر ہم پھنس گئے ہیں اس وجہ سے. ڈیفینیٹلی، لیکن بات یہ ہے کہ وہی ہے نا، بیلنسنگ ایکٹ رکھنا ہوگا. آپ کو بیلنس کرنا ہوگا کہ کہاں پر آپ نے کھولنا ہے، کہاں بند کرنا ہے، اور پھر لوگوں کو جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کو احساس کرنا ہوگا. اور اس پہ جو ہے نا رول ماڈلز جو ہے نا تمام ہمارے، چاہے حکومت کے لوگ ہیں، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہیں، چاہے میڈیا کے لیول کے لوگ ہیں، اور جو میٹر کرتے ہیں، اور ریلیجس اسکالرز جو ہے نا ان کا بھی بڑا رول ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہم اسی وقت نکل سکیں گے جب یہ یہاں سے بالکل ختم ہو جائے گا. تو وہ اب ہم لوگوں کو اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. یہ سال 2 سال کی کہانی ہے ابھی، جب تک کہ آپ کی ویکسینیشن پوری نہ ہو جائے. سر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو اب جو یہ تھرڈ ویو میں جو یو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، مثلا یہ کیا ہے، فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے اس جو کووڈ کا وائرس ہے یہ RNA وائرس ہے، اور یہ اپنی حیات کو تبدیل کرتا رہتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. دیکھیں ہم لوگ بھی جب کسی چیز کے اوپر جا رہے ہیں اور اٹیک کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وائرس ہے، اس طرح آتا ہے،
جب جسم کو جو دفاعی نظام ہے ہمارا وہ اس حساب سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے. اب اس کے اب دوبارہ جب جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے, تو وہ پھر اب دوسری شکل میں جاتا ہے کہ اب آپ کا ڈیفنس میکینزم جو ہے نا, آپ جیسے سمجھے کہ اس کے ریڈار سے باہر نکل کے چلا گیا اور پھر ملٹیپلائی کر گیا. تو ایسی بہت ساری چینجز آتی ہیں. لیکن اب جو جیسے کہ یو کے ویریئنٹ آیا, پھر اس کے بعد آپ کا ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے, پھر برازیلین ویریئنٹ ہے, یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہے. لیکن ابھی جو میجر ان کے جو اسپائکس میں ہے نا, وہ چینج اتنا بڑا نہیں آیا, لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ فرمائیں کہ جب فرسٹ ویو تھی اسٹارٹنگ ٹائم تھا پاکستان میں کرونا وائرس, اس میں ایک بات مسلسل کہی جا رہی تھی کہ یہ اس وقت تک کرونا وائرس رہے گا تک اس کی پراپر ویکسینیشن نہیں ہوتی, ویکسین نہیں آ جاتی. اب ویکسینیشن اویلیبل ہے, تو کیا اب ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ویکسین علاج نہیں ہے, ویکسین پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو اس کے اوپر. اور یہ بھی ابھی بھی جتنی ویکسینز ہیں سب کو جو ہے نا ایمرجنسی یوز کے لیے ملا ہے, کیونکہ یہ بہت شارٹ ٹائم میں فاسٹ ٹریک پہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اور اس کے ریزلٹ دیکھے گئے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. کیونکہ اس کے لانگ ٹرم ریزلٹ ابھی آنے ہیں. جب ہم کو لگے ہیں تو اس کے بعد پتہ لگے گا کتنے عرصے تک یہ کام کر رہی ہے, وہ مہینوں میں ہے, سالوں میں ہے, یہ مستقل ہے. تو تب اس کے بعد اس کا احساس ہوگا. اور وہ بھی پھر جب تک آپ کا ملک کا 75% لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوں گے تب تک ہرڈ امیونٹی کریٹ نہیں ہوگی. تو اس لیے, اور ہماری آبادی 220 ملین ہے, اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ویکسین کی شارٹیج ہے, کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو ہر ایک جس کے پاس پیسہ ہے اس نے پہلے آرڈر کر دیا ہے. ہم بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہم کو جو کوویکس سے آنی تھی, جو کہ WHO کا ایک ادارہ تھا جس نے خرید کے 120 ممالک جن کی فائنینشیل جو غریب ملکوں میں یا بہت غریب یا کچھ غریب جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کو دینے 20% پاپولیشن کی انہوں نے دے دی تھی. وہ پچھلے مہینے آنی تھی, مارچ کے سیکنڈ ویک میں آنی تھی, وہ اب سمجھا ہے کہ مئی تک آئے گی. تو جب آپ کے پاس ویکسین نہیں ہوگی, اسی لیے پرائرٹائز سیٹ کیا تھا کہ پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو دیں, فرنٹ لائن ورکرز کو دیں, پھر ہیلتھ کیئر ورکرز کو دیں, اور پھر 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو دیں گے. اب 50 سال سے اب اپریہنشن تو ہے. ہماری میجر آبادی جو ہے نا وہ 15 سے 45 عمر کے تک ہے, جو اباؤٹ 60%. تو ابھی 60% تو وہ ابھی تک وہ کب ان کا نمبر آئے گا یہ ہمیں نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں. ٹھیک ہے سر, ابھی کچھ 3-4 دن سے جو خبریں آ رہی ہیں اسلام آباد سے, لاہور سے, کہ بچوں میں بھی پازیٹیو آ رہا ہے کرونا وائرس. جی, تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. تو اس سلسلے میں فرمائیں کہ کیونکہ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جناب بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی کیا یہ بچوں کے لیے بھی خطرناک ہے؟ ابھی بہت زیادہ نہیں آیا ہے, اور یو کے ویریئنٹ میں ہی آیا ہے, اور اس میں سیریسنس اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بچوں میں اب آنا شروع ہو گیا, کہ بچوں میں امیونٹی بہت ہوتی ہے, اور وہ ڈیولپنگ امیونٹی ہوتی ہے. ان کے اندر جو کچھ حدود ایسے ہوتے ہیں جو باقی ہوتے ہیں, ایک عمر میں جا کے وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو اس میں اس لیے ان کو پروٹیکشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ ایک تشویش کا, ڈیفینیٹلی تشویش کا ماحول ہے کہ جی بچوں کو بھی اب افیکٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ویکسینیشن کے حوالے سے دوبارہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری نیوز ہیں, اسی طرح ویکسینیشن پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں, تشویش پائی جاتی ہے. اور پرائم منسٹر کا جب پازیٹیو آیا 2 دن پہلے سے ویکسینیشن ہوئی, تو اس پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی سوال جو اٹھے. ایک تو یہ کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے 50+ یا 60+ کے لوگوں کو ویکسینیشن کے حوالے سے, اور دوسرا لوگ کہاں جائیں, کدھر جائیں, حکومت جو ہے وہ یہ فری جو ہے کہاں سے مل رہی ہے؟ اس پر لسٹ تو آئی ہے لیکن شاید لوگوں تک پہنچی نہیں ہے یا لوگوں سے اتنا معلوم نہیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا جو اس کے اوپر جو IT بیسڈ ایک ایپ بنا دیا تھا, جس کے اندر جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے, پھر اس کے علاوہ 60+ لوگوں کے لیے تھا کہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں تو وہاں سے آپ کا جواب آ جاتا ہے, اور آپ کے پاس سینٹر بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس سینٹر میں آپ کو جانا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپشن یہ بھی ہے کہ اگر چاہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے سینٹر میں آ جائیں جو کہ آپ کے گھر سے بہت دور ہو, تو اس میں آپشن موجود ہے کہ آپ اپنا سینٹر بھی چینج کرا سکتے ہیں. تو اور میرا یہ لوگوں سے ہے کہ دیکھیں جو ویکسین مل رہی ہے نا اس وقت, جو بھی ہے تمام ویکسین افیکٹو ہے, تمام ویکسین افیکٹو ہے. کسی کی ایفیکیسی 85% ہے, کسی کی 90% ہے, کسی کی 75% ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام ویکسین سیف ہے, اور تمام ویکسین جو ہے نا اگر خدا نہ کرتا, کیونکہ جب یہ پرسنٹیج 10% کم, تو لوگ ایسے ہیں جن کو ہو جائے گا ویکسین کے باوجود بھی,
या 15% लोगों को हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। तो अच्छी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपको हुआ भी तो माइल्ड होगा, और ये तो डेफिनेटली हुआ है कि लोगों की डेथ नहीं हो रही इसके पास वजह से। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब के साथ जो हुआ है, तो एक बात यह है कि वज़ीर आज़म ने जब लगाया है वैक्सीन, तो उस वक्त उनकी जो उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो नॉर्मली उन्होंने वैक्सीन लगाया और वैक्सीन लगी उनको। क्योंकि एक वायरस से जब आपका एक्सपोजर होता है वो 5 से 7 दिन लगता है कि आपको कोई सिम्टम्स हो या PCR पॉजिटिव आए। तो वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद जब साहब को सिम्टम्स हुए तो डिसाइड हुआ कि उनका PCR टेस्ट कराया जाए, जो पॉजिटिव आ गया। दूसरी एक अहम बात यह है कि ये जो वैक्सीन लगती है, अब ये आजकल जो है वो 2 डोजेज वाली है, एक पहले लगती है, उसके 3 हफ्ते बाद दूसरी लगती है। वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते बाद आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है, और जब 3 हफ्ते बाद बूस्टर लगता है तो फिर वो आपकी तेजी से बढ़ जाती है। तो आपको फुल प्रोटेक्शन अबाउट 5 से 6 हफ्ते बाद मिलती है। तो आपको ये अपनी एहतियाती तदाबीर उसके साथ भी वैक्सीन के बाद, ये नहीं है कि जब मुझे वैक्सीन हो गई और मैं वहां से निकला मास्क मैंने हटा के बाहर फेंका, सैनिटाइजर दूसरे को पकड़ाया कि तुम इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है। और 6 हफ्ते बाद भी आपको एहतियात वैसे ही करनी है, क्योंकि उस 10% में जो कि एफिकेसी जिसकी 90% है या जिसकी 85%, 15% में कौन आता है वो किसी को नहीं पता। ठीक सर, वैक्सीन के हवाले से इंडस हॉस्पिटल में भी यहाँ पर भी हो रही है वैक्सीनेशन? अभी नहीं है हमारा, लेकिन हमने अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले कोई 10 सेंटर्स बनाए थे, अब उन्होंने हमसे कहा है तो उसकी अब प्रोसेस हो रहा है, वो फुली जल्दी हम यहाँ भी शुरू कर देंगे उसके लिए। ठीक है। तो एक जो तशवीश पाई जाती है, बहुत से बुजुर्ग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि बेटा क्योंकि हम पहले से ज्यादा हेल्थ के मामले में ना नेगेटिव सोचते हैं, खासतौर पर सरकारी मामला हो तो सोचते हैं यार पता नहीं क्या हाल होगा सरकारी अस्पताल का, तो वहां जाएंगे लाइन में लगेंगे, तो इस तरह की तशवीश भी बहुत से लोग करते हैं, सवाल करते हैं। देखिए, मैं अभी जितने सेंटर्स हैं अपेरेंटली सबसे अच्छी खबरें आ रही हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम मौजूद है। ठीक है, देखिए एक तो यह है कि नंबर्स जब ज्यादा होंगे तो वेट तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप गए और फौरन आपका नंबर आ जाए। इसका एक प्रोसेस है, पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से कि वैक्सीन न लग सकती हो। तो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, उमूमन 1 से 1.5 घंटा लगता है। आप समझिए कि 1.5 घंटा लगेगा आपको जब आप किसी सेंटर में पहुंचेंगे, आपके वैक्सीन निकलने के बाद उसके बाद फिर आधा घंटा वहां आपको बिठाया जाता है ताकि देखिए कोई आपको इमीडिएट साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, वो एहतियाती तौर पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है डॉक्टर बारी साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, अब हम जानना चाहेंगे कि इंडस हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है, ये अवाम की किस तरह खिदमत कर रहा है, इसका मॉडल क्या है और इंडस हॉस्पिटल फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहता है। अवाम का जो एक बहुत बड़ा मसला सेहत का है उसमें ये कैसे हेल्पफुल साबित हो रहा है और कैसे और मजीद हेल्पफुल साबित हो सकता है, ये सब बातें हम करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसी तरह के इनिशिएटिव होते हैं कि जो आवाम को एक फैसिलिटी फराम करते हैं। वैसे तो ये हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत भी सर आपकी मदद करती है इसमें, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट जो है। बिल्कुल, और सही देखिए, डेफिनेटली जो चैलेंजेस हैं ना हेल्थ केयर के इतने बड़े हैं कि वो कोई एक सेक्टर नहीं कर सकता, तो इसलिए हेल्थ सेक्टर की स्ट्रेंथ को संभालना चाहिए मिलजुल के। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में 8 हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चल रहे हैं। 2 ब्लड सेंटर्स हमारे, रादर 3 ब्लड सेंटर्स हमारे जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। तो हम सबको मिलकर काम करना होगा, तब जाके ये होगा। ठीक है, बस अब मैं कुछ अवामी सवाल करना चाहूंगा इंडस हॉस्पिटल के हवाले से, जो लोग कर रहे होते हैं, अक्सर मुझसे कर रहे होते हैं सवाल। पहली बात तो ये कि किस तरह का मरीज इंडस हॉस्पिटल आए। देखिए, तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद है। इस वक्त हमारा न्यूरो का सेटअप नहीं है, न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी नहीं है, साइकेट्री नहीं है, और बड़ों का कैंसर नहीं है। बच्चों का कैंसर हमारा पूरे पाकिस्तान का, राज्य रीजन का सबसे बड़ा सेंटर है। तकरीबन हम सबसे हर साल 1000 से 1200 नए मरीज बच्चों को कैंसर के करते हैं, ट्रीट करते हैं यहाँ पर। अब एक बच्चे के ऊपर हमारा 5 लाख का खर्च। नहीं, लेकिन कैंसर किस जगह का कैंसर, कैसा कहीं कभी। ठीक है, कार्डियो में बच्चों की कार्डियोलॉजी भी होती है, हमारी एंजियोप्लास्टीज होती है यहाँ पर। बच्चों के जो पैदाइशी नुक्स होते हैं उसको बगैर ऑपरेशन के, जैसे एंजियोग्राफी होती है उस तरीके से सुराख बंद किए जाते हैं, वाल्व को खोले जाते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें हैं। ये अभी तक तो ये सूरत हाल है,
لیکن انشاءاللہ جیسے کراچی کا ہاسپٹل ہمارا اس کی نیا ہاسپٹل بن رہا ہے وہ تقریباً سمجھے کہ ہوگا اندازاً اس کا سمجھ لیں کہ 1350 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب صحت کا معاملہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ جب کوئی پیارا کسی بھی خاندان میں بیمار ہوتا ہے تو دیکھا یہی گیا ہے کہ جب اسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں تو وہ پہلے اپنے گھر کی جو چیز بیچتا ہے لوگوں سے ادھار لیتا ہے اور صرف غریب آدمی نہیں مڈل کلاس اپر مڈل کلاس بھی مشکل میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک اس کو بہت بڑی فیسلٹی آپ کی جانب سے مل رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک تھوڑا وی آئی پی کلچر بھی ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جناب ہمارے مریض کو پہلے دیکھ لیا جائے, ہمارے مریض کو جو ہے وہ, تو اس میں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھا دیں کہ بھائی اپنے ٹائم ٹرن پہ ہی آؤ. جی بالکل, ہمارا کوشش یہی ہوتی ہے ہماری, اور میرے پاس بھی کیونکہ اب لوگ جانتے ہیں مجھے, میرے پاس بھی تو فون کافی آتے رہتے ہیں اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بعض لوگ کبھی میں کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کسی مریض کو ڈسچارج کر کے رکھ دوں اس کو, آپ چاہیں گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کا کوئی ہو اور کوئی دوسرا ہے, میں کہوں گا نہیں. دیکھیں جتنی کیپیسٹی ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ہم ایک بستر پہ 2 مریض نہیں لٹا سکتے, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ انفیکشن کنٹرول پہ اس سے دیکھیں, آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بستر میں کوئی اور ساتھ لیٹا ہو, کوئی اور مریض لیٹا ہو, نہ میں بھی نہیں چاہوں گا. ہم بھی ویسے ہی انسان ہیں جیسے کہ غریب آدمی. اللہ تعالیٰ نے طبقات اس دنیا کو چلانے کے لیے بنایا, وہ اللہ کا نظام ہے اور اس نظام کو چل رہا ہے. تو آپ آئیں گے, جو یہاں آ گیا اس میں اس کو ٹوکن مل گیا, اس کا علاج ہو جائے گا. ٹائم لگے گا. دیکھیں لوگ پیسے دے کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں گھنٹوں بیٹھتے, تو وہاں تو کوئی شور نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور یہاں پر فری ہو رہا ہے, اور پھر یہاں پہ بھی شور نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. دیکھیں یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینا ہے اور ہم اس پہ فلی کمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہماری کوئی سفارش کو ایکسیپٹ نہیں کرے, ہوتا بھی ایسے ہی ہے. سر وینٹیلیٹرز بتا دیں آپ کے کتنے ہیں, یا کووڈ میں کتنے آپ نے؟ دیکھیں کووڈ وینٹیلیٹر, کووڈ کا ہمارا کوئی تقریباً 46 بیڈ کا تھا. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جب پہلی ویو تھی تو ہم نے 80 بیڈ سے شروع کیا تھا, اور ادھر ہم نے 40 سے شروع کیا تھا, 20 سے شروع کیا, پھر ہم بڑھاتے گئے کیونکہ اس وقت شہر میں فیسلٹی نہیں تھی. ٹھیک, جو سرکاری ہاسپٹلوں میں بھی نہیں تھی. ہم کیپیسٹی کو 80 تک لے کے چلے گئے تھے. پھر ہم نے ایک پری فیب 40 بیڈ کا ہم نے ایک کووڈ یونٹ بنا دیا تھا. پھر جب پہلا ویو نیچے ہونا شروع ہوا تو پھر گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر پہ کام کرنا شروع کیا, تو پھر سول اسپتال میں بھی بیڈ بڑھ گئے, جنہ میں بھی بڑھ گئے, آباسی میں بڑھ گئے, گورنمنٹ تو کافی بیڈ اسٹرینتھ بڑھ گئی. تو پھر ہم نے کیونکہ ہم نے پھر کم کرنا شروع کیے تھے, پھر ہم نے اس یونٹ میں شفٹ کر دیے تھے. تو ہم مانیٹر کر رہے تھے جہاں پر بھی تھا, اور ہمارے پاس بفرز ہمیشہ موجود ہوتے تھے کہ جی اب بڑھا دو. تو آپ کے کووڈ کے لیے کتنے وینٹیلیٹر, کووڈ کے علاوہ بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کتنی تعداد؟ کووڈ کے علاوہ ہمارے پاس ایک تو کووڈ کے لیے ہے, کووڈ کے لیے کوئی تقریباً 10 وینٹیلیٹر کا آئی سی یو ہے, اور اگر چاہے تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا نان وینٹیلیٹر میں بھی وینٹیلیٹر لگا سکتے, مشین لگایا فٹ ہو گیا کیونکہ نیگیٹو پریشر بنا تھا. اس کے علاوہ ہمارا آئی سی یوز ہیں, میڈیکل آئی سی یو ہے, سرجیکل آئی سی یو ہے, کوئی تقریباً سمجھے 20 وینٹیلیٹر اور ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس. پھر ہمارا ایک گائنی کا ہاسپٹل ہے یہاں پر, شیخ سعید کیمپس جس کو کہتے ہیں, وہاں پر ہمارا نوزائیدہ بچوں کے لیے آئی سی یو ہے جو 20 بیڈ کا ہے. اس میں آپ کا کچھ ٹارگیٹ ہوگا, کراچی جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اتنا بڑا شہر, اتنی بڑی آبادی, تو یہ وینٹیلیٹر کی تعداد تو بہت کم ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو جو وینٹیلیٹر کی ریشیو ہوتا ہے آپ کے بیڈ کے حساب سے, اباؤٹ 10% آف یور بیڈ کے آپ کے پاس وینٹیلیٹر ہیں. ہم 10 سے زیادہ ہیں, اس وقت 40 کے قریب بیڈ تو وینٹیلیٹر یا 20 وہاں پر ہیں نوزائیدہ بچوں کے لیے. جو نیونیٹل آئی سی یو ہے نا, اس کا ایک دن کا خرچہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں 1 لاکھ روپے ہے. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ پری میچورلی برتھ ہو گئی جن کی, جو کہ کسی کو 1 مہینہ رہنا کر پڑتا ہے, کسی کو 1.5 ماہ رہنا پڑتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 30 لاکھ 40 لاکھ اپر مڈل کلاس کا آدمی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح سر, بس ہمیں نیکسٹ سیشن میں تو ہاسپٹل ویورز کو دکھانا ہے کہ یہاں کیا کیا فیسلٹیز ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, لیکن کیونکہ رمضان ہے قریب اور سب سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کو ہے کہ لوگ اپنی جو چیریٹی ہے یا زکوٰۃ ہے وہ دیں, تو اس سلسلے میں آپ عوام سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی دیکھیں, یہ الحمدللہ جیسے میں نے کہا تھا کہ شروع میں لوگ کہتے ہیں نہیں چل سکے گا, اور یہاں تک پہنچے ہیں, یہاں تک پہنچے لوگوں کی امداد سے بھی ہے. اور میں سندھ گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ کوئی ایجل ریکرنگ گرانٹ دیتے ہیں, لیکن میجورٹی ہمارا جو ہے ڈونرز ہے, چاہے 1 روپے ہو, چاہے 10 روپے ہو, چاہے 1 لاکھ روپے ہو, تو یہاں تک پہنچانے میں ان کا ہاتھ ہے.
اور یہ اصل میں لوگ کو کہتا ہوں یہ مریضوں کی دعائیں ہیں. جو مریضوں کی دعا وہ جو کرتے ہیں, ہم خدمت کرتے ہیں, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میاں ایسی جگہ سے بھیجتا ہے جہاں ہم سبھی سوچ نہیں سکتے. لیکن یہ بڑھ رہا ہے. ہمارا کووڈ میں بہت خرچہ ہوا تھا اس کے علاوہ, تو اس لیے میری سب سے اپیل ہے کہ آپ آ کے دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری بات پہ یقین کر لیں, آپ آ کے دیکھ لیں, آڈ ٹائمز میں آ کے دیکھیں, لیٹ نائٹ کو آ کے دیکھ لیں. آپ کا دل اگر مانتا ہے تو یہاں پر کریں. اور اس کا, اور رمضان میں تو آپ کو پتا ہے کہ 70 گنا ثواب ہے, اور اللہ میاں کی کوئی کمی نہیں. اللہ میاں 700 گنا کر دے, 70,000 گنا کر دے, وہ اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ میاں اپنی شان کے مطابق کرتا ہے. اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے. اللہ میاں سے بزنس ہے, اللہ میاں تو اس میں پروفٹ. بالکل, اور ضرور ہم بھی یہ کہیں گے کہ لازمی انڈس ہاسپٹل کو ڈونیٹ کریں, تاکہ جو یہ خواب ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ہیلتھ کیئر یونٹ بن جائیں, بڑی تعداد کے اندر ہاسپٹل بن جائیں, اور لوگوں کو یہ وہ فیسلٹی کہ جو ان کے گھر کے ان کے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ موجود ہو. یہ وہ کام ہے یقینی طور پہ جو گورنمنٹ کا ہے, لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل کر رہا ہے, تو آپ کی مدد بہت ضروری ہے. ناظرین, ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے, بریک کے بعد ہم انڈس ہاسپٹل کے ڈفرینٹ جو وارڈز ہیں اس میں جائیں گے اور وہ دکھائیں گے آپ کو. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, اب ہم ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب کے ساتھ جو انڈس ہاسپٹل کی وزٹ پر ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہم کس جگہ پر ہیں؟ اس وقت ہم جو ہے نا بچوں کو کینسر کا ڈے کیئر سینٹر ہے, کیونکہ بچوں کو جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے ان کو کیمو لگتی ہے فریکوینٹلی, کبھی ایک ہفتے میں 5 دن لگتی ہے, پھر چھٹی ملتی ہے, پھر اس کے بعد لگتی ہے. تو یہاں پر دن میں تقریباً 100 بچے آتے ہیں جن کو کیمو لگ رہی ہوتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو شہر کے باہر سے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر ایک بلاک بنایا ہے جہاں پر فیملی کے ساتھ کچھ 24 کمرے ہیں جہاں پر ان کو رہنے کے لیے بھی, کیونکہ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, کھانے کا پیسے نہیں ہوتے, تو ان کی رہائش کا اور ان کے کھانے کا انتظام بھی ہم لوگ کرتے ہیں. وہ ذرا دیکھتے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھ کہاں سے تشریف لائیں؟ سر کوئٹہ سے لائے. کوئٹہ سے آئیں. کیا مسئلہ ہے بتائیں بچے کو؟ بچے کو سر بلڈ کینسر ہے سر. اچھا, جی جی. تو پہلی بار آئے یہاں پہ, اس سے پہلے آ چکے ہیں؟ پہلی بار آئے سر. تو کتنے دن ہو گئے یہاں پر؟ یہاں پہ تقریباً ہمارے 15 دن ہو چکے ہیں سر. اچھا, جی جی. کوئی مشکل تو نہیں ہوئی یہاں پہ؟ ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے سسٹم. سب کچھ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے؟ سب کچھ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. چلے, اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے. آمین آمین سر. ماشاء اللہ سے سر, یہ بڑا زبردست جو ہے, یہ پیچھے آئیں گے ذرا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ قریب سے رہتے ہیں ہم. قریب ہی رہتے ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے بچے کو؟ ٹیومر ہے اس کو نا. جی جی. اچھا, تو کیا کتنے دن ہو گئے یہاں پر؟ 6-7 مہینے ہو گئے ہمیں یہاں علاج کراتے ہوئے. 6-7 مہینے سے کرا رہے ہیں. تو کیا اب کچھ امید نظر آئی ہے بہتر ہونے کی؟ ہمارے ڈاکٹر امید دلاتے ہیں اور محنت بھی بہت کر رہے ہیں وہ. اچھا, بہت 60-70% کیوریبل ہے. بچوں کے, بڑوں کے کینسر میں 30% تک ہوتا ہے یہ, لیکن بچوں کا تقریباً 70% کیوریبل ہوتا ہے, اور اگر جلدی آ جائیں تو یہ 90% تک بھی جا سکتا ہے. وہ انفارچونیٹلی لوگ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں, یہاں تک پہنچنے میں دیر بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, تو اس لیے ان کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں ہوتے. ویسے جنرلی ماشاء اللہ رزلٹ بہت اچھے ہیں, اور ٹیم بہت زبردست ٹرینڈ لوگوں کی ہے. اور پھر ہمارے انٹرنیشنلی بھی جو سینٹ جوڈ میمفس میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا کولیبریشن بھی رہتا ہے, اور آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ جو نئی انوویشنز آ رہی ہیں, نئی دوائیاں آ رہی ہیں, وہ بھی یہاں پر آ جاتی ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم بھائی, کہاں سے تشریف لائیں؟ میں ویسے بیسیکل چترال کا ہوں. چترال. ویسے ٹیمپریری ادھر کراچی میں میری رہائش ہے. ٹھیک ہے. کیا بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اوسٹیو سرکوما یعنی بون کا کینسر ہے. جی جی. تو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر؟ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ادھر. 1.5 مہینہ ہو گیا. جی جی جی. تو ڈاکٹر صاحب, یہ مقصد تو بہت ہی اسے کہنا چاہیے, مختلف قسم کے جو ہے نا کینسر ہوتے ہیں, بون کے بھی ہوتے ہیں, آنکھوں کے بھی ہوتے ہیں, انٹیسٹین کے بھی ہوتے ہیں. بلڈ کینسر زیادہ پریویلنٹ ہے, زیادہ تر بچے جو ہے نا بلڈ کینسر میں ہوتے ہیں. اچھا اچھا. السلام علیکم بیٹا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. السلام علیکم جی. کیا مسئلہ ہے بچی کو؟ بلڈ کینسر ہے. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ جی ابھی اس کا 5واں پرچہ شروع ہے, 6 مہینے ہو گئے اس کو. آپ کراچی سے ہی ہیں؟ نہیں, میں بلوچستان سے آئی ہوں. بلوچستان. جی. تو سر, یہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے امید کے ساتھ ایک یہاں پر آتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ علاج ملے گا, فری فیسلٹی ملے گی, سب کچھ. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ جی لاڑکانے سے میں آئی ہوں. لاڑکانے سے آپ آئی ہیں. جی. کیا مسئلہ ہے بچے کا؟ میرے بچے کو
कैंसर हो गई है। लड़का ने में 3 महीने तक टीबी का इलाज दिया, मगर बहुत बढ़ गई इसकी कैंसर, सारी अंदर चली गई थी। यहाँ शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं तो इंडस का और इंडस के डॉक्टरों का। बहुत अच्छे हैं, बहुत सलूक अच्छा करते हैं हमारे साथ। हमारे बच्चे को बहुत सेहतयाब हो गया है, जैसे 1 महीने में अच्छा हो गया, 5 महीनों में अच्छा नहीं हुआ था मेरा बच्चा। हम तो शुक्र अदा करते हैं खुदा का। शुरू से बच्चे को शुरू से कोई प्रॉब्लम था या बहुत देर से आपको पता चला? ऐसे मसल्स हो गए थे, ऐसे गोली हो गई थी। वहाँ से डॉक्टर ने कहा टीबी का मसला है। टीबी का 3 महीने तक इलाज किया, मगर बढ़ गए अंदर बहुत ज्यादा। तो मैं गई उन डॉक्टरों के पास, बढ़ क्यों रहे हैं, मेरे बच्चा जो सांस भी नहीं ले रहा है। तो उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी, जहाँ लेके जाओ। तो मैं कराची में आई तो वो कोई भी डॉक्टर इस केस का नहीं उठा रहा था, मगर जब मैं यहाँ आई तो 15 मिनट में मेरे बच्चे को इसका क्या कहते हैं, इसकी बायोप्सी हो गई और मेरे बच्चे को सेहत मिल गई है। शुक्रिया अदा कर रही हूँ खुदा का पहले तो, उसके बाद जो है ना इंडस का उनके डॉक्टरों का। अल्लाह ताला बच्चे को और सेहत दे, मुकम्मल सेहतयाबी दे बच्चे को। हाँ शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, ये जो एक और मसला है ना कि सही डायग्नोस होना और मरीज का राइट टाइम पे सही जगह पे चले जाना, क्योंकि अब केस अमूमन होता ये है कि हम चीजों को लाइट लेते हैं, केस बिगड़ जाते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं हॉस्पिटल में आते हैं। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन का अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब हम बलूचिस्तान में एक सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे शेख ज़ैद हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है और हमने ऑफर किया हुआ है कि जो बाकी, क्योंकि देखें वहाँ से आना, चलो एक दफ़ा आ गए ना तो आपने डायग्नोस कर लिया, फिर उसके बाद इसको कीमो लगनी है तो हर कीमो के लिए यहाँ आना उनका वो खर्चा भी होता है। वो तो हम कोशिश करते हैं कि हम किराया का भी देते हैं लोगों को आने के लिए, और फिर खाने पीने का भी करते हैं यहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब दर बदर होते हैं अपने घर से, तो इसलिए हर जगह हर बड़े शहर में हमने कोशिश कर रहे हैं, हमने ऑफर की भी है कि हम बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक सेंटर बना दें। और हमारे जैसे बदीन में हमने शुरू कर दिया है, ओपीडी शुरू हो गई है, वहाँ जाते हैं लोग। अब इंशाल्लाह वहाँ का कोई मरीज होगा तो उसकी जब कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट वहीं करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। नाज़रीन, अब हम कोविड वार्ड के सामने खड़े हुए हैं। सर, इसके हवाले से कुछ फरमाएं। जी, हमने जब कोविड पहला वेव आई थी तो फिर हमने एक ये प्री फैब्रिकेटेड बनवाया नेगेटिव प्रेशर के साथ, क्योंकि हमारा दूसरा हॉस्पिटल के मरीज भी थे, तो हमने कहा कि वो पूरी सर्विस चलती रहे और कोविड भी रहे। इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की थी। ये तकरीबन 40 बेड का कोविड यूनिट है, जहाँ पर वेंटिलेटर्स भी हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन की भी सारी चीज़ें मौजूद है, पूरा बिल्कुल जो कि, और स्टाफ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जो यहाँ रह के गया है उनके जो जज्बात माशाल्लाह बहुत अच्छे जज्बात आते हैं कि लोग बड़ी खिदमत करते हैं, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमको हमारे से ये हमने वैसे तो कोरोना में तकरीबन कोशिश करके मैक्सिमम सवाल मैंने आपसे पूछे थे, लेकिन एक सवाल शायद रह गया था कि किसी को अगर एक बार कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या उसे दोबारा होने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल। पहले लोगों का ख्याल था कि एक दफ़ा कोविड हो गया, एंटीबॉडीज बन गई तो अब हमको जो है ना कुछ नहीं होगा, लेकिन अब काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं कि दोबारा भी लोगों को कोविड हुआ है 1-2 महीने के बाद अंदर। और ये पहले तो इक्का दुक्का था, लेकिन अब काफ़ी हो गए हैं कि जिनको, इसलिए एहतियात, अगर एक दफ़ा कोविड हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्यून हो गए, आपको एहतियात उसी तरह रखनी है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को साबुन से या सैनिटाइजर साफ रखना है, और बिला ज़रूरत मजमू में नहीं जाना है। ठीक। नाज़रीन, ये जो हमारे बैक पर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है इस बिल्डिंग की, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क की। तो डॉक्टर साहब, इस बिल्डिंग के हवाले से फरमाएं, क्या टारगेट्स हैं यहाँ पे, क्या कुछ बनने जा रहा है? देखिए, ये हम जैसे आपने पहले भी पूछा था कि लोगों को जो शिकायत होती है कि बेड मिलना मुश्किल होता है। देखिए, एक अनाज 100 बीमार। अब ये 300 बेड, 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 3 करोड़ लोग कहते हैं, 3 करोड़ की आबादी में 300 बेड कुछ भी नहीं होते। तो हमारा हमेशा से जब सुबह आता हूँ ना यहाँ पर, तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं कि इतने मरीज हैं और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले रहा है। लेकिन जब शाम को मैं जाता हूँ तो फिर आंसू होते हैं। अब ये हसरत के होते हैं कि मेरे पास बेड नहीं है कि मैं किसी को दाखिल कर सकूं। तो इसीलिए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम इंशाल्लाह 1300 बेड पे चले जाएंगे। अगले 22 के एंड में इंशाल्लाह 300 बेड ऑपरेशनल हो जाएंगे, फिर हर साल बढ़ते चले जाएंगे। ये तकरीबन 34 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 8-9 अरब रुपए लग चुके हैं और ये लोगों के डोनेशन से है। मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें वो जो हसरत होती है कि मरीजों को बहुत तकलीफ होती है किसी को ये कहना कि इमरजेंसी में मेरे पास बेड नहीं है। मुझे अंदाज़ा है कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनकी खाल उधेड़ दी जाएगी, और अगर पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो उनको वो सर्विस नहीं मिलती है। अनफॉर्चुनेटली बेहतर हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन ये है कि इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि एक्सपेंशन में भी हमारी मदद करें ताकि ये हम जल्द से जल्द
ये बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर लें। जब ये स्टार्ट हुआ, जैसे कि पूरी कहानी जो है, पूरी स्टोरी जो है, जो पूरी बल्कि मैं कहूँगा स्ट्रगल और पूरी जर्नी जो है डॉक्टर साहब ने बयान किया हमारे प्रोग्राम में, तो बच्चों के जो सिक्के थे वो भी 3 लाख रुपए शुरू में जमा हुए थे सिक्कों की मद में। तो मैं और बच्चों के लिए स्पेशल एक बनाते हैं बॉक्स जिसमें बच्चे जो है अपने कॉइन्स डालते हैं। तो आप ये ना समझें कि एक कॉइन या 10 रुपए या 5 रुपए जो है वो वैल्यू नहीं रखते, वो भी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये सब मिलते हैं तो फिर जाके जो है एक बनते हैं, हजारों बनते हैं, लाखों बनते हैं, करोड़ों बनते हैं। तो जो शख्स जितना डोनेट कर सकता है, कोई कम से कम करेगा, कोई ज्यादा से ज्यादा करेगा, लेकिन वो जरूर करे। और इस इम्पोर्टेंट काम में वो इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क का जो है वो हाथ बटाए। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब CEO, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम के जरिए शायद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। और खास तौर पर जो हमने इंडस हॉस्पिटल के हवाले से बात की और उसके साथ साथ जो कोरोना वायरस की जो एहतियाती तदाबीर है उस पर जो बात की और जो इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर साहब आपने हमें दी और हमारी व्यूअर्स को दी, उस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।